حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل جسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے، یہ عمارت یہودی یا بنی اسرائیل کی پہلی مقدس ترین عبادت کی جگہ تھی، اور اس محل کو تابوت سکینہ رکھنے کے لیے اور عبادت کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلی بار تعمیر کروانا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام اس وقت یہودی قوم کے حکمران تھے، مگر حضرت داؤد علیہ السلام اپنی زندگی میں اس ہیکل کو مکمل نہیں کر سکے، لہٰذا آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے جنات سے تعمیر کروایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے ہی اسے ہیکل سلیمانی، کنگ سلیمان ٹیمپل یا فرسٹ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنات پر کنٹرول، ہواؤں کو آپ کے تابع کر دیا اور جانوروں، چرند پرند سب پر حکمرانی عطا کی، اور اتنی بڑی سلطنت عطا کی جو قیامت تک کسی اور کو نہیں ملے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا مرکز یروشلم شہر تھا۔ ہیکل کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے پاس نہ ہی کوئی ہیکل تھا اور نہ ہی اس کا کوئی وجود تھا۔ یہودیوں کی ایک خانہ بدوشوں والی زندگی تھی۔ ان کے پاس صرف ایک خیمہ ہوا کرتا تھا جس میں تابوت سکینہ رکھا ہوا ہوتا تھا، جس کی طرف یہ لوگ منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ تابوت سکینہ جنت سے بھیجا ہوا ایک مقدس ترین صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو ملا، اور ان کے بعد نبیوں کو بطور وراثت ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، اور اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، من و سلوہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت کا اصل نسخہ یعنی پتھر کی 2 تختیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئیں، اور اس میں پیغمبروں کی یادگاریں بھی تھیں۔ یہودی اس تابوت کو اپنے سامنے رکھ کر دعا کرتے، اس کی برکت سے ان کی ہر قسم کی بڑی سے بڑی مشکل اور پریشانی حل ہو جاتی۔ مختلف قوموں سے جنگوں کے دوران یہ اس صندوق کو اپنے لشکر کے آگے رکھتے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں دشمن پر فتح یاب کر دیتا۔ اس صندوق کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر شروع کی تھی، مگر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوا، اور اس ہیکل کے مکمل ہونے سے پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے۔ آپ علیہ السلام کی روح اللہ تعالیٰ نے دوران عبادت قبض کر لی تھی۔ وجہ کچھ یوں بنی کہ آپ علیہ السلام ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت کے اندر مصروف ہو گئے، اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگ رہا تھا کہ آپ ابھی بھی عبادت کر رہے ہیں، جبکہ آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ ہیکل کی تعمیر آپ علیہ السلام کے حکم پر جنات نے شروع کی تھی، اور آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ہیکل کی تعمیر انسانوں کے بس کی بات تو بالکل نہیں تھی، کیونکہ اتنے بڑے اور بھاری پتھروں کو جنات کی طاقت سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ اس کا اندازہ ہم دیواریں گریاں، جو کہ ہیکل کی تباہی کے بعد بچ جانے والی ایک دیوار ہے جو جنات نے تعمیر کی تھی، جس کے سامنے یہودی آج بھی روتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ آپ بھی دیکھیے اور اندازہ لگائیں کہ کیا کوئی انسان 3000 سال پہلے اتنی صفائی سے اور بنا مشینوں کے اتنے بڑے پتھر اٹھا سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ یہ جنات ہی کا کام تھا جو آپ علیہ السلام کے نوکر تھے اور آپ علیہ السلام سے ڈرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو علم ہو گیا تھا کہ آپ علیہ السلام کا وقت قریب آ گیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ، میری وفات ان جنات پر ظاہر نہ ہو پائے تاکہ ہیکل کی تعمیر مکمل ہو جائے۔ یہ ہیکل جو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ ایک مسجد تھی جو عبادت کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ بہت ہی عالیشان اور وسیع و عریض تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس کے 3 حصے کر دیے گئے تھے۔ باہر کے حصے کے اندر عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اس کے اگلے حصے کے اندر علماء اکرام جو کہ انبیاء کی اولاد سے ہوتے تھے، اور اس کے اگلے حصے کو انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا، اسی لیے یہاں پر کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے اس وقت کے سب سے بڑے عالم یا پیش امام کے۔ اس دوران بنی اسرائیل کے لیے کئی پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے آتے رہے، لیکن یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ ایک طرف تو عبادت کیا کرتے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی بھی کرتے تھے۔ ان کے اس دوغلے پن اور منافقت سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو گیا، کیونکہ ان کے پاس بے شمار نبی بھیجے گئے، مگر یہ لوگ انبیاء کے روک ٹوک پر ان کو خوفناک اذیت دیا کرتے، اور اللہ کے پیغمبروں کی تذلیل کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ اس قوم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی بہت بے رحمی سے شہید کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور کی طرح بنا دی اور ان پر مختلف عذاب دیے گئے، لیکن یہ قوم گناہوں سے باز نہ آئی، سود کا کاروبار شروع کر دیا، جادو سیکھنے لگے، قتل و غارت اور بے ایمانی میں حد سے بڑھ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان پر لعنت کر دی
اور انہیں لاوارسوں کی طرح چھوڑ دیا۔ تب ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا یوں برسا، عراق جسے بابل بھی کہا جاتا ہے، جس کے بادشاہ بخت نصر نے ان کے ملک اسرائیل پر ایسا حملہ کیا کہ کوئی عمارت صحیح سلامت نہیں چھوڑی اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے تقریباً 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور 2 لاکھ یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ شہر سے باہر اس نے غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل سلیمانی صفحہ ہستی سے یوں ہی مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کسی گندگی والی جگہ پر پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی اس حرکت کا عذاب اس کے پورے ملک کو اس طرح ملا کہ ایران کے بادشاہ سائرس، جنہیں قرآن مجید میں ذوالقرنین سے پکارا گیا ہے، وہ ہستی جنہوں نے یاجوج ماجوج کے لیے دیوار تعمیر کی اور انہیں وہاں قید کر دیا، انہوں نے بابل کے شہر عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے بادشاہ کو شکست فاش دے کر بابل کی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ ذوالقرنین ایک نرم دل اور انصاف پسند بادشاہ تھے۔ انہوں نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی ہیکل سلیمانی کی نئے سرے سے تعمیر کی اجازت بھی دے دی، یہاں تک کہ انہوں نے اس تعمیر کے اندر ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین کے دور میں ہیکل سلیمانی کی دوسری مرتبہ تعمیر شروع ہوئی، لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں ملا۔ اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین ہونے سے بچانے کے لیے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا ہے، لیکن یہودی آج اس کی تلاش میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ اس کے لیے اگر پوری زمین کو بھی کھودنا پڑے تو وہ لوگ یہ کرنے سے بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ یوں دوسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ یہودیوں نے حسب معمول اپنی منافقت جاری رکھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے علماء کو آئینہ دکھایا کہ کیسے وہ چند ٹکوں پر دین کی تعلیمات کو بیچ رہے ہیں اور ہر وہ کام کر رہے ہیں جن سے اللہ پاک نے منع فرمایا، تو یہودیوں نے ان کے قتل کا بھی فتویٰ صادر کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے گئے۔ دراصل یہودی اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرے گا، جن کا ذکر یہودیوں کی کتابوں کے اندر بھی تھا، لیکن ان یہودی علماء نے اپنے مفاد اور کرسی کو خطرے میں دیکھ کر ان کو دجال کہہ کر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور یہودی ایک بار پھر اپنی بدعمالیوں میں مصروف ہو گئے۔ اور اس واقعے کے 70 سال بعد یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور اس بار اس عذاب کا نام تھا ٹائٹس۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا اور اس نے صرف ایک دن کے اندر لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اس نے ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے باہر نکال دیا۔ یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے اور یوں 1900 سال یعنی 1900 سال تک در بدر رہنے کے بعد جب برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا تو فلسطین میں ان بدبخت یہودیوں کو ایک بار پھر سے آباد کر دیا اور یوں صدیوں سے در بدر دھکے کھانے والی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی ہے، ایک بار پھر سے اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہونے اور رہنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن یہ قوم اپنی ہزاروں سالوں سے پرانی گندی فطرت سے باز پھر بھی نہیں آئی۔ یہ برطانیہ کے جنم دیے ناجائز اسرائیل تک محدود نہیں رہے، بلکہ ایک بار پھر سے ہمسایہ ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے۔ 5 جون 1967 کو اس نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ 1968 میں اردن کے مغربی کناروں پر قابض ہو گئے اور اسی سال مصر کے علاقوں پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا۔ آج اس یہودی قوم کی شرارت اور مکاریاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آج سے 2 سے 3 ہزار سال پہلے یہ کس قدر سازشی رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی تھی۔ امید کرتا ہوں میری اس معلوماتی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اب میں ملوں گا ایک ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔